تو آج کی کہانی ہے شہزادی اور مٹر۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہیں دور ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب شہزادہ جوان ہوا تو بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر لائق ہوئی۔ شہزادے نے شرط رکھی کہ وہ صرف اور صرف خوبصورت اور حسین و جمیل شہزادی سے شادی کرے گا۔ شہزادے کی خواہش کے پیش نظر دور و نزدیک تمام ملکوں سے شہزادی کی تلاش شروع ہوئی، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود کامیابی نہ ہوئی۔ شہزادے کو ہر شہزادی میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی تھی۔ کافی تگ و دو کے بعد جب کامیابی کی صورت نظر نہ آئی تو شہزادہ مایوس ہو گیا۔ ایک روز ملکہ اور بادشاہ اپنے محل میں بیٹھے شہزادی کی شادی کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ زبردست طوفان اور تیز بارش ہونے لگی۔ شہزادے نے دروازہ کھولا تو وہ باہر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا لباس بارش کی وجہ سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے شہزادے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں قریب کے ملک کی شہزادی ہوں، محل سے سیر کرنے نکلی تھی کہ ساتھیوں سے بچھڑ کر اس طوفان میں پھنس گئی۔ میں کچھ وقت کے لیے اس طوفانی موسم سے پناہ لینا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے ایک طرف ہٹتے ہوئے شہزادی کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملکہ نے شہزادی کو اس کے شایان شان لباس دیا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر شہزادے کی ماں نے اس کو علیحدہ لے جا کر کہا کہ بیٹا، یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور اپنے آپ کو شہزادی بتاتی ہے۔ اگر تم اسے پسند کرو تو میں تمہاری اس سے شادی کی بات کر سکتی ہوں۔ شہزادے نے ملکہ سے کہا، امی جان، یہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی ہے اور مجھے شادی کے لیے بھی پسند آ گئی ہے، لیکن میں کیونکہ اصلی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیسے یقین آئے کہ یہ واقعی شہزادی ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں کل صبح تمہیں بتاؤں گی کہ یہ اصلی شہزادی ہے یا نہیں۔ ملکہ نے شہزادی کے سونے کی جگہ پر مٹر کا ایک دانہ رکھ دیا اور اس کے اوپر انتہائی نرم و نازک گدے بچھوائے اور شہزادی کو سونے کے لیے بلا لیا۔ بستر اتنا اونچا تھا کہ اس کے اوپر چڑھنے کے لیے شہزادی کو سیڑھی استعمال کرنا پڑی۔ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے شہزادی نے اپنی نرم و نازک طبیعت کی وجہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ دوسرے روز صبح شہزادی سو کر اٹھی تو ملکہ نے پوچھا، شہزادی، رات تمہیں نیند تو آرام سے آئی، کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ شہزادی بولی، اس محل میں میری رات انتہائی بے آرامی میں بسر ہوئی۔ بے شک بستر تو بہت آرام دہ تھا، لیکن بستر کے نیچے کوئی ایسی چیز تھی جس نے مجھے رات بھر پریشان رکھا اور میں ٹھیک طرح سو بھی نہ سکی۔ شہزادی کی بات سن کر ملکہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بے شک یہی اصلی شہزادی ہے، کیونکہ بیس گدوں کے نیچے ایک مٹر کے دانے نے اس کے آرام میں خلل ڈال دیا۔ یہ اس کے اصلی شہزادی ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ سن کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ ملکہ اور بادشاہ نے شہزادی کو عزت و احترام سے اس کے ملک پہنچایا اور ساتھ ہی شہزادی کے والد سے اپنے بیٹے کے لیے یعنی شہزادے کے لیے شہزادی کی شادی کی تجویز پیش کی۔ کچھ دن بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے وہ مٹر کا دانہ جو شہزادی کے بستر کے نیچے رکھا گیا تھا، اسے ملک کے سب سے بڑے عجائب گھر میں رکھ دیا گیا، جو کہ سال ہر سال گزرنے کے باوجود آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ تو آج کی کہانی ہے شہزادی اور مٹر۔ پیارے بچوں،